اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع مقتل شناسی اور معتبر مقاتل کا تعارف۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں، معتبر جو مقاتل ہیں ان کو بیان کروں، اس سے پہلے جو ہے وہ ایک تمہیدی گفتگو اور مقدمہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ مقتل شناسی سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں عاشورہ کے بارے میں اگرچہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے لاکھوں کے حساب سے کتابیں جو ہے اس موضوع پر لکھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کتاب شناسی کی طرف جائیں اور ان کتابوں کو دیکھیں جو اول سے لے کر آج تک اس موضوع پر لکھی گئی ہیں، چاہے وہ کسی مستقل عنوان سے لکھی گئی ہوں، جیسے مقتل کے عنوان سے ابتدا میں لکھا جاتا تھا مقتل الحسین، یا اس سے ملتے جلتے دوسرے ناموں کے ساتھ، یا وہ کتابیں کہ جو تاریخ پر مشتمل ہیں لیکن ضمن میں جو ہے وہ واقع عاشورہ کو بھی ذکر کیا، جیسے تاریخ طبری ہے، تاریخ یعقوبی ہے، مروج الذہب مسعودی ہے۔ ان کتابوں کو دیکھیے تو مجموعاً جن کتابوں میں واقع کربلا ذکر ہوا ہے ان کی کل تعداد اگر ہم ایک تخمینہ لگائیں، اور جو کتابیں چھپی جن میں فہرست ذکر ہوئی ہے مقالات اور کتابوں کی، تو تقریباً 7,000 کے قریب اس وقت تک کتابیں جو ہے وہ آج سے مثلا 5 سال پہلے تک ہم اگر ایک اندازہ لگائیں تو 7,000 کے قریب کتابیں اور مقالات جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں اس موضوع پر۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہر طرف سے جو ہے اس واقعے کی ہر پہلو روشن ہو چکا ہے۔ نہیں، ابھی بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو تشنا ہیں، جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا جو کچھ اس پر لکھا گیا وہ تمام کا تمام درست بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا زیادہ لکھا جانے کے باوجود جو بھی اس پہ کام کیا گیا، جو کچھ لکھا گیا وہ سب کا سب درست ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے مطالب، واقعات، روایات ہیں کہ جن کو ہم اتنا زیادہ ہم نے ان کو سنا کہ ہماری اذہان میں وہ ایک معتبر حیثیت اختیار کر گئے۔ بچپن سے ہم ایک واقعے کو سنتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ واقعہ، یہ روایت، یہ شخصیت حقیقت میں موجود تھی۔ لیکن جب ہم تاریخ میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں بسا اوقات ایسے ملتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم سنتے آ رہے تھے ان کا تو حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے رب مشہور لا اصل لا، کہ بہت ساری ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جن کی کوئی اصل اور اساس نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے لوک داستانیں ہیں جو کسی بھی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہوتی ہے، بعد میں جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کے معجزات، کرامات، داستانیں اس کے بارے میں مشہور کر دی جاتی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تاریخی واقعے جتنے بھی ہیں، خصوصاً وہ واقعے کہ جو سیاسی افکار کی آماجگاہ ہوتے ہیں، جو ایک سیاسی نقطہ نظر سے یا کسی بھی فکری اور کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں اضافہ ہو جانا یا کم ہو جانا ایک طبیعی چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز بھی ہم نے سنی ہے اور ہم اس سے مانوس ہو چکے ہیں وہ حتماً ایسا ہو کہ وہ تاریخ میں موجود ہی ہو۔ تاریخ میں جن افراد نے اس موضوع پر کچھ کام کیا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ ارادت اور عقیدت سے تھا، بجائے اس کے کہ وہ درایت اور روایت کے پہلو سے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ زیادہ جو ہے وہ ارادت اور عقیدت سے اور ثواب کا حصول زیادہ مد نظر تھا بجائے سواد سے، یعنی راستگی، درستی اور درست ہونا ایک چیز کا، جسے کہا جاتا ہے کہ اجتہاد، اگر وہ صاحب ہے اپنے اجتہاد میں واقعاً اس مقام تک پہنچے جو حقیقی حکم ہے، تو اگر یہاں پر بھی جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ کیا گیا، لیکن یہ ثواب صاحب ہونے کی حیثیت سے واقعہ عاشورہ پہ بہت کم کام کیا گیا، زیادہ جو ہے احساساتی، عقیدتی نقطہ نظر سے اس کو بیان کیا گیا، نہ کہ علمی۔ اور لکھنے والے نہ اہل تحقیق تھے، نہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحقیق کے اسلوب سے آشنا تھے، یا تاریخ میں جو تحقیق کا اسلوب ہے اس سے آشنا نہیں تھے۔ یہ تینوں باتیں ان میں، تینوں میں سے یا کوئی ایک نہیں تھی، یا تینوں کی تینوں باتیں ان میں موجود
نہیں تھیں، وہ علمی روش اور اسلوب جو میتھڈ ہوتا ہے تحقیق کا، ریسرچ کا، اس سے آشنا نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی عقیدت سے جو ہے وہ ہم بھی جو ہے وہ اس میں اپنا نام لکھوا لیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ عاشورہ آج تک علمی اور اجتہادی منہج کے ساتھ نہیں لکھا گیا، اس میں فقہ التاریخ مفقود ہے، سرے سے نہیں ملتی۔ بہت ایسے کم افراد ہیں کہ جنہوں نے فقہ التاریخ یعنی تاریخی اصولوں کے مطابق واقع کربلا کو لکھا ہو۔ تقریباً آخری 60 سال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہان اسلام میں، مصر میں، برصغیر میں، ایران میں، عراق میں بعض ایسی کتابیں لکھی گئیں، اور یہ رجحان جو ہے تقریباً 60 سال پہلے سے آغاز ہوا کہ تحقیقی نقطہ نظر سے تاریخ کو لکھا جانے لگا، اور من جملہ جو ممالک شیعہ تھے، دوسروں نے بھی لکھا، جیسے مصر میں لکھا گیا، ایران میں لکھا گیا، عراق میں، برصغیر میں شیعہ نے بھی اور اہل سنت نے اسے تحقیقی نقطہ نظر سے لکھا، ورنہ زیادہ تر جو لکھا جاتا رہا وہ عقیدتی نقطہ نظر سے اس کو لکھا جاتا رہا۔ اگر ہم اتنی کتابوں، جن کا ایک جو ہے وہ تخمینہ بیان کیا کہ تقریباً 7000 کے قریب ہمارے پاس عاشورہ کے بارے میں کتابیں، مقالات جو ہے وہ موجود ہیں۔ ابھی اندازہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ان کتابوں میں اضافہ ہو رہا ہے، شاید اس میں جو ہے وہ تعداد جتنی بیان کی گئی 7000 اس سے بڑھ چکی ہو، لیکن اگر ہم ان 7000 کو علمی ترازو میں تولیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ علمی ترازو میں بہت کم ایسی کتابیں ہوں گی کہ جو وزن رکھتی ہیں۔ عمدتاً کتابیں جو ہے وہ علمی لحاظ سے ان کا کوئی وزن ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ جو ہے وہ آج ایک داستان اور ایک اساطیر کی صورت اختیار کر چکا ہے کہ جو بھی واقعہ عاشورہ کو سنتا ہے وہ ایک داستان کی مانند کہ جس کا حقیقت سے کوئی ربط نہ ہو، گویا ایسے ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس پر اشکال بھی کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ واقعات جس طریقے سے نقل کیے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اصل واقعہ ہی درست نہیں ہے۔ جو ناسبی لوگ ہیں انہوں نے واقعاً انہی جھوٹی اور جعلی روایات کو مد نظر رکھ کر اصل واقعے کا انکار کر دیا، کہا کہ واقعہ اس طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے یہ ذاکرین، واعظین، روزہ خان بیان کرتے ہیں۔ اور ایک نمونے کے طور پر میں عرض کر دوں کہ ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ افراد کی جن کی عمر اس وقت جو ہے وہ 70-80 سال کے قریب ہے، اگر ہم ان سے پوچھیں، ان کا مشاہدہ دیکھیں تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ 30-40 سال پہلے کے جو خطباء تھے، جو علماء تھے، جو ذاکرین تھے، جو مصائب وہ پڑھتے تھے، ہم نے اس دور میں جو مصائب سنا، آج کے دور میں وہ مصائب نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر ایک بالکل نیا مصائب جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اس نسل کے بعد جب اگلی ہماری نسل جو ہے وہ اس وقت تقریباً 40 سال کے عرصے میں جو موجود ہے، یہ اس نئے روایات سے، نئے واقعات سے آشنا ہے جو کہ پرانے لوگ ان سے آشنا نہیں ہیں، جنہوں نے پرانے بزرگان کو سنا تھا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم نے یہ روایات جو سنتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سابقہ لکھنؤ کے، پاکستان کے علماء کو سنا ہے، ان سے ہم نے یہ روایات نہیں سنی۔ تو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ ابھی موجودہ زمانے میں ان واقعات میں، ان روایات میں ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ اس کے دو پہلو، ایک حماسے کا ہے، ظلم ستیزی کا ہے، ظلم کے ساتھ مقابلے کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عقلانی پہلو ہے۔ لیکن یہی واقعہ کربلا کی جو شیعت کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، اس کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ خرافات اور تعریفات سے ہے، اور تقریباً چند تعریفات ایسی ہیں کہ جس نے اصل واقعے کے جو حقیقت تھی اس کو مخدوش کر دی۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو بیان کریں، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ واقعہ کربلا کی معتبر روایات اور معتبر کتب ہیں کہ کون سے وہ مقاتل ہیں کہ جو معتبر ہیں۔ یہ تمہید اس لیے عرض کی کہ اس بات کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم کیوں اس وقت جو ہے وہ اعتبار کی، معتبر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم کہیں کہ ہم نے فقط معتبر روایت بیان کرنی ہے، ہم نے معتبر روایت پڑھنی ہے، ہم نے معتبر روایت سننی ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے یہ پیش آئی کہ اس وقت جو چیز موجود ہے وہ حقیقی اور اصلی چہرہ کربلا کا، عاشورہ کا نہیں ہے، اسے تحریفات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
یہی عاشورہ جو ایک عقلانی ترین واقعہ تھا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ خرافاتی ترین ہو چکا ہے، انہی جعلیات کی وجہ سے، انہی جھوٹی روایات کی وجہ سے، انہی ماورا واقعیت جو چیزیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں، اور عوامانہ جو تفسیر اور تشریح اور تعویل اور توجیہ جو کی گئی ہے، اس سے جو ہے اس کا حقیقی چہرہ مخدوش ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ چند چیزیں جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہم نے واقعہ کربلا کو اسی طرح دیکھا، اسی طرح سنا، آج اگر حقیقت آشکار ہو جاتی ہے تو وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے حقیقت سے کترانا شروع کرتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ مصلحت کو حقیقت پر مقدم کرتے ہیں، یعنی مصلحت اس بات میں ہے کہ ہم حقیقی روایات کو بیان نہ کریں، مصلحت اس بات میں ہے کہ جیسے یہ سب کچھ چل رہا ہے ایسے ہی چلتا رہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہے تو یہ انحراف جو ہے وہ روز بروز بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں مثلا ایک مثال چھوٹی سی میں عرض کر دوں کہ اگر ہم اسی طرح ایک مصلحت پسندی سے اور تساموں سے چشم پوشی کرتے رہیں ان چیزوں سے اور ان کا سد باب کرنے کی کوشش نہ کریں، حد اقل جو سد باب ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بیان کرنے والے ہیں وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ جو ہے وہ درست روایات کو بیان کریں۔ وہ درست ہے کہ ان پر تنقید نہ کریں، غلط روایات کو اگر ان میں جرت نہیں ہے تنقید کرنے کی، یا وہ اس مقام میں نہیں ہے کہ ان کو تنقید کر سکیں، تو حد اقل فریضہ یہ ہے کہ وہ صحیح روایات کو بیان کریں اور غلط روایات کو بیان نہ کریں۔ یہ کم سے کم جو ہے وہ فریضہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر ایک معمولاً دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک کھیت میں ہل چلایا جاتا ہے، جب ہل چلایا جاتا ہے تو معمولاً کھیتوں کے درمیان سے لوگ رستہ بنا لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تازہ ہل کسی کھیت میں چلایا جائے تو فقط کافی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی بھی اس کھیت سے جو ہے وہ پیدل گزر جائے۔ جب وہ پیدل گزرتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان اس کھیت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی چلنے والے ہوتے ہیں انہی قدموں پر چلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چند افراد جب اسی راستے سے گزر جاتے ہیں تو وہ ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے۔ پھر جب مزید لوگ اس سے گزرنا شروع کرتے ہیں تو وہی پگڈنڈی پھیلتے پھیلتے ایک راستہ بن جاتی ہے، اور کھیت میں فصل جو ہے وہ تنا آور بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ راستہ کہ جس میں وہ پہلے قدم لگے تھے اور بعد میں افراد جو ہے اسی پہ چلتے رہے، وہ راستہ اس میں خالی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر تساموں اور چشم پوشی سے ایک واقعہ، ایک روایت بیان کی جائے اور سننے والے یا اس کو پڑھنے والے کسی بھی کتاب میں ایسی روایت آ جائے کہ جو معتبر نہیں ہے یا جو ضعیف ہے یا جس میں کسی قسم کا سکم پایا جاتا ہے، اور بعد والے جب اس کو نقل کریں گے تو نقل کرتے کرتے وہ معتبر روایت کی حیثیت اختیار کر جائے گی، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو روکا جائے اور وہی چیز جو 100% ہمیں علمی معیارات کے مطابق نظر ہے اسی کو نقل کیا جائے۔ اس مسئلے میں جو ہے وہ حق سے زیادہ بیان کرنے میں کس چیز میں مصلحت ہو سکتی ہے؟ ہماری جو مصلحت پسندی ہے، اگرچہ یہ شاید تلخ باتیں ہوں، لیکن ہماری جو مصلحت پسندی ہے یہ درست نہیں ہے۔ حق کے مسئلے میں جو ہے وہ مصلحت پسندی کام نہیں آتی۔ بس جو اصلی وظیفہ ہے، بالخصوص چونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے تو مورخ کا اصلی وظیفہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت اور واقعیت کو کشف کرے، یعنی جو ما وقع ہے، جو واقعیت پیش آ چکی ہے، جو حقیقی واقعہ ہے، منو ان اسی طرح اس کو پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک جو ہے وہ حقیقی مورخ کا فریضہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک تو دقت فکر کی زیادہ ضرورت ہے، اور دوسرا اس میں سختی ہے، اور جو سب سے بڑی ہے وہ یہ کہ نتیجہ اگر اس کا جو ہے وہ ہمارے ان افکار کے، ہمارے تمایلات کے، ہمارے رجحانات کے خلاف آ جائے اور اس کو قبول کرنا بہت سخت ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نتیجہ بسا اوقات ہماری ان افکار کے اور سوچ کے برعکس آتا ہے تو ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مقتل کے معتبر ہونے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ خود پہلے اعتبار کس چیز کو کہتے ہیں؟ معتبر مقاتل کون سے ہیں؟ پہلے ہم اعتبار کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر ہم اعتبار کو دیکھیں تو اعتبار کا مطلب ہے کہ ایک چیز کا واقعی ہونا، باقیمت ہونا اور حقیقی ہونا۔ اگر ہم اس کا لفظی اور عام سادہ ترجمہ کریں تو ایسی چیز کی جو واقعی ہو اور جعلی نہ ہو۔ اگر ایک واقعہ ہوا ہے تو وہ بعین ہی حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی ما وقع اس کا ہمارے مد نظر ہونا چاہیے، اس کی حقانیت، حق اور باطل سے ہمیں سروکار
نہیں ہے. تاریخ میں جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے وہ ما وقع ہے، یعنی جو چیز واقع ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کشف واقعیت کی جاتی ہے کہ جو بھی واقعیت ہے اس کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیوں واقعہ کربلا کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے؟ تو ہم درج ذیل امور جو ہے وہ میں جن کو ابھی ذکر کروں گا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. اگر واقعہ کربلا کو دیکھیں تو واقعہ کربلا ہماری پہچان ہے. آغاز سے آج تک، اور بالخصوص آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تشیع، باقی اسلام بھی جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، سب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی اور باقی ائمہ کی عزاداری کرتے ہیں، لیکن بالخصوص تشیع کی پہچان عزاداری سید الشہداء ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ نسبت کو ظاہر کرتا ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر کے ساتھ ہماری نسبت کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ چیز بھی بہت مہم ہے کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر کی نسبت کا پاس اور خیال رکھیں کہ ہماری نسبت جو ہے وہ عام نسبت نہیں ہے، ہماری نسبت نبی کے ساتھ ہے، اہل بیت نبی کے ساتھ ہے. جیسا کہ ازواج نبی کو قرآن میں خطاب ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے جو ہے وہ جاہلیت کی عادات اور اس طریقے پہ عمل نہیں کرنا. لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، آپ نے جاہلیت کی طرح جو ہے وہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا. آپ ازواج نبی ہیں، آپ کی نسبت ہے نبی کی طرف. اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے تو سیدھا اس نسبت پر حرف آئے گا، چونکہ ہماری نسبت بھی نبی کی طرف ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف ہے، صادقین کی طرف ہے. اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو ضعیف ہوگا، ایسی روایات جو جھوٹی ہوں گی، تو لوگ جو ہے اس نسبت کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، کہیں گے کہ یہ امیر المومنین کا شیعہ ہے، یہ سید الشہداء کا عزادار ہے، یہ منتظر امام زمانہ ہے. تو اس نسبت پر حرف آئے گا. اور امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگ و عار نہ بننا. پس یہ نسبت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فقط معتبر روایات کو بیان کریں اور معتبر روایات کو سنیں. اگر کوئی غلط بیان کر رہا ہے تو اگر ہو سکتا ہے تو اس کو روکا جائے. البتہ ایک سخت موضوع ہے کہ جسے بیان کرنے میں جو ہے وہ یقیناً ایک تلخ موضوع ہے، تھوڑی سی سختی جو ہے اس میں موجود ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. شیعہ کے علاوہ اہل سنت بھی جو ہے وہ اس واقعے کی یاد مناتے ہیں، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اہم ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا ایک درس ہے، ایک تربیتی نظام ہے. بقول رہبر معظم کے واقعہ عاشورہ ایک حادثہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے. اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو کلچر اور تہذیب جو ہوتی ہے، اگر وہ صحیح سچی بنیادوں پر کھڑی ہو تو وہ انسان کی تربیت کر سکتی ہے. درسگاہ وہی ہوتی ہے جہاں سے انسان کو راست بازی کا اور صدق کا درس ملے. اس لحاظ سے بھی مہم ہے کہ ہم جو چیز بھی یہاں سے بیان کریں وہ صاف و شفاف ہونی چاہیے. واقعہ کربلا کے کردار ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل ہیں. اگر ہم کسی کو اپنا لیے اسوہ قرار دیتے ہیں تو وہ اسوہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ذرا برابر بھی باطل کا، جھوٹ کا، دغے کا، ایسی کسی بھی چیز کا کہ جو حق کے برعکس ہے اس کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ضروری ہے کہ معتبر روایات کو بیان کیا جائے تاکہ ہم ان شخصیات کے حقیقی اسوہ سے آشنا ہوں اور اس کو اپنا سکیں. اور سب سے بڑھ کر کہ محبت، تولا اور تبرہ کا معیار جو ہے وہ واقعہ عاشورہ ہے. ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہم دوسری زیارات پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں. اس میں تولا بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے، دشمنان اسلام سے بیزاری کا اظہار بھی موجود ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب اس میں موجود ہیں تو اس کی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ حق اور صداقت پر ہونی چاہیے، چونکہ ہماری بہت بڑا ایک اصول ہے، اس کو اس کی بنیاد جو ہے وہ یہی چیز بنتی ہے. دوسرا جو ہے دشمن ہماری ایک ایک نظر پر، مخالف جو ہے بالخصوص ناسبیت اس دور میں ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. ذرا سی بھی اگر خطا ہو جاتی ہے، ایک دو لفظ بھی اگر ایسے نکل جاتے ہیں کسی شخص سے جو کسی مقام اور منصب پر ہے، ایک معتبر شخصیت شمار ہوتی ہو، تو فوراً جو ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہی چیز بیان کی جائے جو معتبر ہے.
اب دوسری چیز کہ اگر ہم معتبر بیان نہ کریں تو کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے، ہم ایک چیز بیان کر دیتے ہیں جو ہمیں ایسی کسی کتاب میں مل گئی، ہم نے نقل کر دیا، تو اس نقل کرنے سے جو ہے وہ چند پہلو میں اس کے ذرا روشن کر دوں کہ اگر ہم معتبر روایات کو عکس نہیں کریں گے بلکہ اس کے بجائے جو ہے جھوٹی روایات، جعلی روایات یا جیسی بھی روایت ہمیں ملتی ہے ہم اس کو اسی طریقے سے نقل کر دیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا یا کیا اثرات اس پر مترتب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ایک ایسی روایت اگر ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹی روایت ہے اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور روزے کی حالت میں بیان کیا جائے تو اس کا فقہی حکم یہ ہے کہ روزہ باطل ہے، یعنی فقہی لحاظ سے ائمہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یہ گناہ ہے، صریحاً جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر روزے کی حالت میں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ نہیں نقل کفر نہ باشد، ہم تو جو ہے وہ فقط نقل کر رہے ہیں، نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فارسی کو جو ایک مقولہ ہے نقل کفر نہ باشد، اس کو دلیل بنائی جاتی ہے کہ ہم نے تو فقط نقل کرنا ہے، ورنہ ہم تو جو وہ فقط ایک ناقل کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عرض کروں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس روایات اور معتبر روایات اہل سنت میں بھی اور امامیہ کے ہاں بھی موجود ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو سنی سنائی ہو اس کو نقل کر دے، یعنی یہی نقل کفر نہ باشد کو یہ جو ہے انسان کے جھوٹے ہونے پہ دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ جو چیز سنے اس کو ایسے ہی آگے نقل کر دے۔ پس یہ قاعدہ جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے، یہ اس حدیث کے معارض ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ انسان ہر وہ بات کہہ دے کہ جو اس نے سنی ہو، یعنی بغیر سوچ سمجھ کے بغیر پرکھ کے وہ ایسے ہی اس کو آگے نقل کر دے، یہ انسان کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ پس جو ہے وہ درست نہیں ہے اس کو بیان کرنا، اور فقہی نقطہ نظر سے یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں روزہ باطل ہے۔ ائمہ کی شخصیات، ائمہ کی ہستی جو ہے وہ ایک پاک اور پاکیزہ ہے، جھوٹ جو ہے یہ ایک باطل چیز ہے، ایک باطل چیز کی نسبت دینا ان مقدس شخصیات کی طرف یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم اگر دیکھیں تو اخلاقی لحاظ سے بھی جھوٹ حرام ہے۔ اگر ہم کہیں کہ چلے روزہ نہیں ہے یا دوسرے موارد ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، کسی بھی لحاظ سے جھوٹ بولنا اور ایسی بات کرنا جو ضعیف ہو، ضعیف بھی جھوٹ ہی کی زمرے میں آتی ہے کیونکہ اس کا کوئی بنیاد اور پایہ نہیں ہوتا۔ اس سے خرافات اور بدعت کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو احساسی پہلو، اگر فقط ہم یہ کہیں کہ ہم نے فقط رلانا ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر رلائیں گے کیسے، یا مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں تو پھر واقعہ کربلا میں کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارا مقصد جو ہے وہ جھوٹی روایات کے ذریعے سے رونا رلانا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صحیح واقعے کو بیان کرنا اور لوگوں کے اندر کربلا کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اگر باضمیر انسان ہو جب وہ واقعہ کربلا کی روایات کو سنے تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں جھوٹی روایات کو، جو روایات موجود ہیں واقعاً جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ گریے پر مجبور ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے جھوٹی روایات کو لایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کا احساسی پہلو، عاطفی پہلو نمایاں کریں گے اور اس کے عقلانی پہلو پہ کم تر، چونکہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے کہ جو ایک ٹریجڈی ہے، اگر ہم اسی پہلو کو مد نظر رکھیں گے تو دوسرا پہلو جو وہ ضعیف ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اس مصیبت کے ساتھ ساتھ اس حماسے کو، ایثار کو، ظلم ستیزی کو بھی جو ہے وہ بیان کریں۔ مذہبی اور اعتقادی حوالے سے بھی اگر ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں تو یہ ضعف کا سبب بنتا ہے کہ ہم ضعیف چیزوں کو بیان کریں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا مکتب جو ہے وہ زیر سوال چلا جاتا ہے۔ ایک عالم جو شاید درجہ اجتہاد پر بھی تھے، انہوں نے جو ایک واقعے کو نقل کیا، استناد کیا، تو لوگوں نے ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو درست نہیں تھا، ایک ضعیف روایت کی بنا پر انہوں نے وہ سارا معاجرہ بیان کیا اور اس سے ایک فقہی حکم استنباط کیا، تو عام لوگ بھی کہنے لگے کہ جو تھوڑا سا تاریخ سے آشنائی رکھتے تھے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے،
اگر یہی ان کا استنباط اور استدلال ہے تو یہ جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ یہ مجتہد ہی نہیں ہے، یعنی ایک غلط فتویٰ دینے سے، یہ غلط استنباط کرنے سے عام لوگوں نے ان کا اجتہاد زیر سوال لیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی ضعیف روایت بیان نہ کی جائے۔ آج کا دور جو ہے علمی اور تحقیقات کا دور ہے، ہر انسان کے پاس وسائل موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ایک کلک کرنے سے جو ہے وہ روایت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹی روایت پڑھنے کا ایک اثر جو بہت منفی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے، روز عاشوراء ان پر ظلم کیا گیا، وہ ظلم جو دشمنوں نے کیا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو مصائب امام علیہ السلام کے بسا اوقات پڑھے جاتے ہیں، ایک عرصے تک ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں تھے، لیکن اس کے بعد گویا یہ ذاکر پڑھنے والا، یہ خطیب پڑھنے والا، یہ مولانا پڑھنے والا، یہ جو بھی جس کی حیثیت ہے، اگر یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ مظالم جو امام پر نہیں ہوئے یا معتبر روایت میں نہیں ملتے، یہ وہ مظالم بیان کرتے، تو گویا یہ خود امام علیہ السلام کو مجروح کر رہا ہے، ان کو زخمی کر رہا ہے۔ یہ مظالم اس کی طرف سے امام علیہ السلام پر، واقعہ عاشوراء پر اور کربلا کی حیثیت پر جو ہے وہ یہ وار کیے جا رہے ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کو زخمی کرنے والوں میں یہی روایات پڑھنے والے بھی موجود ہوں۔ اور ایک نقطہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ جب خطیب معمولاً یا ذاکرین واعظین مصائب پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو انہیں جواز فراہم کرتی ہے کہ یہ تو زبان حال ہے، یہ تو ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، زبان حال کو بیان کریں کہ ایسا ہوا ہوگا، شاید ایسا ہو۔ درست ہے کہ زبان حال جو ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ منظر کشی کر سکتے ہیں مصائب کے مورد میں، جب ہم اس فن کو اگر بیان کریں تو اس میں جو ہے ایک روش یہ ہے کہ ایک پس منظر بیان کیا جائے، لوگوں کے احساسات کو ابھارا جائے، لیکن زبان حال کی اپنے حدود و قیود ہیں۔ ہر چیز جس کو زبان حال کہا کہہ کر امام سے منسوب کر دیا جائے، کیا وہ زبان حال ہے؟ کیا وہ درست ہے؟ قطعاً یہ چیز درست نہیں ہے، ہر چیز کو ہم زبان حال نہیں کہہ سکتے۔ بالخصوص وہ زبان حال کہ جس میں امام کی طرف کسی چیز کی نسبت دی جائے، مثلا کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یہ بات کی، در حالانکہ ہمیں کسی روایت میں نہ، میرا دل کہتا ہے کہ یہ کہا ہوگا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو امام کی جگہ پر قرار دے رہے ہیں؟ آپ کیوں جو اس کلچر میں پلے بڑھے ہیں، آپ اس کلچر میں لے جا کر ایک منصب پر اپنے آپ کو رکھ کر وہ بات کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو اس منصب امامت پر سمجھیں؟ آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ امام کی جگہ پر کھڑے ہو کر سوچیں کہ امام نے یہ کہا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا کی بس روایات کو بیان جو کیا جاتا ہے، اس میں جو کلچر ذکر کیا جاتا ہے، وہ کلچر اس دور کا کلچر نہیں ہے، بلکہ وہ آج کے ہمارے جو ہے وہ سرائکی علاقے کا، پنجاب کا یا جو قبائلی علاقے ہیں ان کا کلچر ہے، یا سندھ کا کلچر ہے، یا ہمارے علاقائی کلچر جو ہے وہ اس کے مطابق اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ پس زبان حال سے کسی بھی صورت میں ایسا جملہ جو امام کی طرف منسوب ہو کہ امام معصوم نے یہ کام کیا ہے یا امام معصوم نے ایسے کہا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ مسلم حیثیت کی جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ آپ زبان حال کے طور پر جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں، لیکن جو سامعین ہیں وہ زبان کال اس کو سمجھتے ہیں اور معتبر روایت سمجھتے ہیں، اور وہ بعد میں حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بڑے علماء اگر جنہوں نے اس طریقے سے زبان حال بیان کیے، وہی زبان حال آج زبان کال بن چکے ہیں، حقیقی اور معتبر روایات کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ پس زبان حال جو ہے اس کی اپنی حدود اور قیود ہیں، ہم ایسے ہی آزادانہ طور پر ان زبان حال کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز معتبر ہے، اگر ہم علماء کے پاس جائیں، ایک استقراء کریں، ان سے پوچھیں کہ معتبر ہونے کا معیار کیا ہے، تو معمولاً یہاں پر جو ہے وہ بزرگان تساموں سے کام لیتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ وہ ہمیں چند چیزیں مثلا کہیں گے کہ ایسا واقعہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کہ جس سے ائمہ کی توہین نہ ہوتی ہو، یا وہ کہیں گے کہ عقل کے مخالف نہ ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے، یا کسی بھی کتاب میں موجود ہو، کیونکہ نقل کفر نہ باشد، یا اگر کسی معتبر عالم دین نے نقل کیا ہے تو آپ اس کو نقل کر سکتے ہیں، یا یہ کہ حالات کے مطابق جو ہے سمجھوتا کر کے مسلب پسندی کے تحت جو ہے وہ ان روایات کو
بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ہدف جو وہ تبلیغ ہے، تبلیغ کے لیے اتنا معمولی سا جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جو ہے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چونکہ ہمارا ہدف جو ہے وہ مقدس ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے اگر چند ایسی ضعیف یا جھوٹی روایات ہم اس میں ملا دیں، بس ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو واقعیت ہوئی ہے، جو واقعہ رونما ہوا ہے، جو حقیقت میں پیش آیا ہے، اس کو بیان کریں۔ ہماری ایک شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جس میں چشم پوشی کر کے اس کو داستانوں اور افسانوں کے حوالے نہ کر دیں۔ اور یہ تمام جو معیارات بیان کیے گئے ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک معیار بھی علمی نہیں ہے۔ فقہ میں جو ہے وہ اس معیار پر جو ہے وہ کوئی حکم استنباط نہیں کیا جاتا، حدیث کے معیارات ایسے نہیں ہیں، دوسرے جو علوم ہیں اگر ہم تاریخ میں آ کر دیکھیں اور تاریخ کے علمی معیارات کے مطابق دیکھیں تو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ تاریخی واقعے کے لیے ضرورت ہے کہ واقعیت کشف ہونی چاہیے، جو حقیقی صورت ہے وہ سامنے آنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایک مذہبی اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، عزاداری کے لیے یا کسی بھی ہدف کے لیے جو ہے وہ اصلی واقعے کو جو ہے وہ مد نظر نہ رکھیں، بلکہ اس کے بارے میں ہمیں جو بھی واقعات ملتے جائیں، چاہے وہ صحیح ہوں صحیح نہ ہوں، امام علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ متناسب ہوں نہ ہوں، ہم ان کو ایسے ہی نقل کرتے چلے جائیں، یہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ حتی حدیثی نقطہ نظر سے بھی ضعیف روایات کو نقل کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے محدث نوری نے آداب منبر میں شروع میں بہت خوبصورت بات جو ہے وہ جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹ کے گناہ ہونے پر اس سارے موارد میں بیان کی ہے کہ انسان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ صحیح روایات کو بیان کرے۔ انشاءاللہ باقی جو موضوع اس کو آئندہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔